سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن بے پردہ جو نظر آئیں پرچہ بیویاں اور دوپہر زمین میں کہنے لگی کسی گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ اور کیا ہوا کہنے لگی اصل میں گردوں کی پڑ گیا محترم حضرات میں نے قرآن شریف کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم کی اپنی اوپر تھوڑی سی چادر لٹکائے یعنی کلام اللہ شریف میں اس آیت سے پردہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کے ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جِيوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی عورتوں کو سینے پر ڈالیا کریں۔ اس آیت سے پردہ کے حکم 24 اشارہ ہے۔ مگر دوستو جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں حکمرانان ظلم و جہالت کے بادل چھٹے یا غیرتی اور بے حیائی کی ساتھیاں ختم ہوئے قرآن پاک کے عدل و انصاف سے عادل کے لہراتے جو دلیل پڑے ظلموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلموں سے چکی میں پس رہی تھی مصائب و آرام کے پہاڑ ان پہ توڑے جائے گی اسلام نے ان کو علت و غلطی کے کاٹ سے نکال کر نبی پر پہنچایا جوڑے اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کو برائی کے گیت گائے جاتے تھے اگر تاریخ کی اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں پر برتری اور فضیلت دکھائی دے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورے دنیا پر شیطانی دنگے بجنے لگے مسلمان عورتوں پر ان کی گھر کی چار دیواری سے نکال کر سارے عام پر بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ایسے محفل بنا کر زندہ انسانوں کے حوالے کر دیا گیا ان کو صرف ایک ہی سزا دی پردے کے غلاموں کو ناک چھوڑنے کا نہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے اور وہ جو چاہے لائے چنانچہ ہوائی ذات کے پٹھوں کی عرض میں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عجیب نعمت پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ خاندان سے خاندان ملا کر چلنا شروع کیا اتنا پوچھیے ہمارے اسلامی معاشرے میں کتنی خرابیوں سے دوچار ہوا کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا بدکاری اور زناکاری عام ہوتی چلی گئی بستیوں اور مکانوں میں صرف برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگے محترم حضرات اگر دشمن اسلام طاقت یورپ امریکہ کے خلاف ہے تو ہمیں اس پر نعرہ بلند کرنا کوئی تعجب و حیرانی نہیں کیونکہ ہمارا اسلامی معاشرہ کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا سیوا بن چکا ہے اور افسوس سے افسوس ہے آج ہماری قوم اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں وہ بھی اسی جیسی غلامی کے شکار ہے اور خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہوتا ہے کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے نیکی محفل سواری ہو چراغ میری ہے اور رات ہوگی نیکی مطلب کی کہہ رہی ہوں زبان میری اور بات ہوگی محترم دوستوں آج پردہ کے مسائل کو لے کر نازوا بازیاں اور مضبوط نگاہیاں ہوتی ہیں پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی رہتی ہے پردہ کو ایک بہت بڑا ناانصافی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے آج مغربی تعلیم سے ہمارے خاندانی و معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے اخلاق و عادت شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے مگر افسوس کے یہی بات تعلیم ہے جس نے تمام محفل بننے کے بجائے صرف خونہ بننے کا جذبہ ابھارا باجے میں حجابی کچھ تمام مردوں کی مالا ہے تعلیم نے یہ ہوشیاری تعلیم اجالا ہے یہ اس یورپ امریکہ کی لین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے پر ڈال کر چست اور باریک لباس پہن کر سارے کام گھوم رہی ہے نیک دماغ اور بے لوٹے کے
ہوگی، تمہارے کامیابی و کامران ہے۔ خدائے وعد اور نازک کے بتائے ہوئے طریقے سے اسے عمل کا فراغ دور کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ محترم دوستو، حضرت اسماء، حضرت عائشہ کی گھر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ایک بار باریک کپڑا پہن کر حضور کے سامنے آ گئے تو سرور کائنات نے نظر پھیر لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت باریک ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں، سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا پردہ کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سی ضروری ہے دعا سے نفس کی سب سے بڑی جوڑ ہے۔ دل و دماغ تمام مسائل کی جلدی ہے جو ان کے اتنا عام طور پر روحی سے ہوتی ہے، اس لیے رب جلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم فرمایا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے، آمین۔ ہماری